معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ آگے جو ادب والے لوگ ہیں، بے ادبوں کی تو اللہ نے سزا بیان کر دی کہ عمل ضائع کر دیں گے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرے عمل ضائع ہو گئے۔ آج یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے عمل ضائع ہو گئے اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، منہ سے کیا نکال رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آداب والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے ادب کا خیال رکھا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے آزما لیا، پاس ہو گئے، ان کو تقوی کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ متقی ہیں جو نبی کی بارگاہ میں ادب کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ادب کرنے والوں کا اللہ نے شان بیان کی۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ اتنا آہستہ بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ پھر وہ کیونکہ دیہاتی لوگ آئے اور آ کے حضور کو آپ گھر میں تشریف فرماتے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے تو حجروں کے باہر سے آوازیں دینی شروع کر دی۔ اب یہاں کسی استاد کو، شیخ کو ٹھک ٹھک آگے بجاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے بھائی، حالانکہ یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے کہ اگر شیخ آرام کر رہا ہے یا اپنے حجرے میں گیا ہے تو آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس نے نماز کے لیے نکلنا ہے نا باہر۔ لیکن ہمارے مہربان ایسے ہیں کہ او جی مجھے بہت ضروری کام ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو ہم تو نہیں برا مناتے، یہ نہ ہو کہ کسی دن اللہ ہی برا منا لے۔ مشائخ کو تو اللہ نے پھر حوصلہ دیا ہوتا ہے، علماء کو حوصلہ دیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنی کبھی شیخ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ خود ہی نماز میں نکلیں گے تو مشورہ کر لیں گے، بات کر لیں گے، بھئی وہ کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کپڑے بدل رہا ہے، کوئی اس کے اپنے تقاضے، انسان ہے۔ لیکن ٹھک 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 ٹھک، یا تو پہلے آپ نے اجازت لی ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، ان کو عقل کوئی نہیں، ان کو تمیز نہیں ہے کہ بلانا کسی کو کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ بتایا، آگے ادب بتایا کہ کیسے نبی کو بلانا ہے، کوئی کام ہے تو کیسے ان سے بات کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ نبی خود بخود باہر نکل آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور اشارہ دے دیا کہ جو بے ادبی کی ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ سے توبہ معافی مانگو۔ کیوں تم نے نبی کو گھر کے باہر سے بلایا، کیوں دروازہ کھٹکھٹایا؟ اب اس زمانے کا ایجوکیٹڈ کوئی بندہ یہ کہے جی یہ تو بڑے عجیب آداب ہے، اللہ نے مقرر کیے، اللہ جانتا ہے نا نبی کے مقام کو۔ اور حضور کے زمانے میں یہ بھی ادب تھا کہ اگر کسی سے نبی نے نا کوئی مشورہ کرنا ہے، سرگوشی کرنی ہے، علیحدگی میں مشورہ کرنا ہے، اس کو حکم تھا پہلے کوئی صدقہ خیرات کرو پھر آ کے نبی سے مشورہ کرو۔ تو یہ آیت اتری تاکہ منافق خواہ مخواہ نہ وہ بڑے امپورٹنس دیتے تھے، خواہ مخواہ نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے، تو یہ اللہ نے آیت اتاری، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا کیونکہ لوگ ڈر گئے جی اب نبی سے کیسے بات کریں، کہ جب بھی بات کرنی ہے تو پہلے صدقہ خیرات دو، تو پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا اور آداب سکھا دیے کہ ہر بندہ وہ اسپیشل نہ بنے کہ سرگوشی کر رہا ہے، یعنی کوئی خاص مشورے کی
علیحدگی کی ضرورت نہیں کہ مجھے علیحدہ وقت دیں خواہ مخواہ امپورٹنٹ بن کے. تو نبی کس کے ساتھ خرگوشی کرتے سرگوشی کرتے تھے. اسی لیے قرآن میں فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بے شک یہ سرگوشی کرنا انما النجوى من یہ شیطان کی حرکت ہے تاکہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے. ہوتا ہے نا 2-3 بندے بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں ہے جی پنجابی بولنی شروع کر دی، پشتو بولنی شروع کر دی، وہ دوسرے کو آتی نہیں، وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا گول میز کانفرنس کر رہے ہیں. اور یہ گناہ ہے. آیت ہے قرآن کی کہ مثلا 3 آدمی بیٹھے ہیں تو وہ زبان بولیں جو تینوں کو سمجھ آ رہی. اگر آپ اس زبان کو چھوڑ کے کوئی ایسی زبان بولیں گے جو ایک بندے کو نہیں سمجھ آئے، یہ گناہ ہے. کہ آپ ایک بندے کو بدگمان کر رہے ہیں کہ یار اچھی بھلی اردو بولتے بولتے پنجابی شروع کر دی، کشمیری شروع کر دی، پٹھواری شروع کر دی. تو یہ ایٹیکیٹس آداب سیکھنے پڑتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی خود باہر نکل آئے، اس کا انتظار کرو. تو حضرت مفتی مشفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں فرمایا کہ جو نبی کے لیے آداب ہے وہ نبی کے وارثوں علماء اور مشائخ کے لیے بھی وہ آداب ہے. سوائے اس کے کہ آپ ٹیلی فون پہ یا کسی طریقے سے یا ان کے خادم سے اجازت لے لیں کہ حضرت کس وقت مل سکتے ہیں، تو آپ کو بتائے گا کس وقت مل سکتے ہیں. ایک عام آدمی ہے، ایک دم اس کے گھر چلے جائیں اور جا کے کنڈی کھٹائیں جی باہر نکلیں مجھے کام ہے آپ سے، کہ جی میں تو بڑا مصروف ہوں. تو یہ حکم ہے اگر کوئی بندہ آپ کو کہے میں مصروف ہوں تو اس وقت چلے جاؤ. قرآن میں بھی آتا ہے کہ چلے جاؤ. اگر وہ کہے میں اس وقت نہیں مل سکتا تو برا منائے بغیر چلے جاؤ. بھئی آپ اس کا وقت لے رہے ہیں، آپ کو کام ہے، اس کو تو آپ سے کام نہیں ہے. تو یہ آداب معاشرت کے آداب اللہ نے قرآن میں بھی بتائے. بذكر الإله وتصفو الحياة